الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح ہم نے بابرکت اس کو بنا دیا تاکہ اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی یعنی اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، اور آج کی شب یعنی شب معراج ہم بات کرنے والے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. جتنے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، اس لائیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے. آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو نور اسلام، اور مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود. شب معراج، 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 شب معراج. پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ تو بالا شب معراج. شب معراج، 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 شب معراج. حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج. خورشید و قمر، ارض و سما، عرش و ملائک، کس نے نہیں پایا تیرا صدقہ شب معراج. اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج. شب معراج، 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 شب معراج. مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو اللہ نے جبریل کو بھیجا شب معراج. یہ شان جلالت کے نہایت ہی ادب سے جبریل نے آقا کو جگایا شب معراج. جبریل بھی حیران ہوئے دیکھ کے رتبہ، سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج. جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج. شب معراج، 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 شب معراج. یوں مسجد
مسجد اقصی میں نماز اس نے پڑھائی، طالب سے ملے پڑھ کے دو گانا شب معراج، ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، دولہا تھے محمد تو براتی تھے فرشتے۔ جی ڈیئر لسنرز، ویلکم بیک۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ چاہا کہ آپ کو یہ خوبصورت سا کلام جو بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے یہ آپ کو سنایا جائے۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام۔ سب سے پہلے حمدیہ الفاظ کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ میرا رب اپنے بندے سے یہ فرماتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میری راہ میں نکل کر تو دیکھ، اسرار عیاں نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، اور بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اور عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جی ڈیئر لسنرز، معجزہ معراج نسل انسانی کی تاریخ کا وہ سنگ میل ہے جس سے کسر ایمان کا بنیادی پتھر بنائے بغیر تاریخ بندگی مکمل نہیں ہوتی اور روح کی تشنگی کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے کہ جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران و ششدر ہے۔ اسے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ سفر معراج کیوں کر طے ہوا۔ میں آج ایک چیز کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب کا، آپ تمام احباب سے بھی، سننے والے جتنے بھی احباب پروگرام میں شامل ہیں ان سے شیئر کرتا ہوں۔ عقل حیرت کی تصویر بن جاتی ہے، مادی فلسفہ کی خوگر، اربع عناصر کی بیدام باندھی عقل انسانی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کا حدود سماوی کو عبور کر کے آسمان کی بلندیوں کو طے کرتا ہوا لامکان کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی عام انسانی آنکھ میں تاب نہیں ہے۔ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، انسانی نظر جس کی تاب نہیں لا سکتی، اس کو دیکھا اس ذات نے جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، تمام کائنات کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، اور آج ہم تقریباً 1 گھنٹے تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اسپیشل ٹرانسمیشن AirTV کے فیس بک پیج سے لائیو۔ شب معراج جبریل تھکے ہو گئے
سرکار روانہ، جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج۔ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں سے سوچ کر عقل انسانی جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے، اپنے محبوب بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بابرکت اس کو بنا دیا ہے، گرد و نواح کو، اس لیے کہ ہم اپنے بندہ کامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے معراج کا یہ ذکر کر کے پہلے اپنی پاکی بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات تمام عیبوں سے، تمام تر عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر ساتوں آسمانوں کی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور پھر رب کائنات سے ملاقات۔ کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بیداری کا واقعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قسم کھا کر کیا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، میں لے گیا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو، وہ اپنے محبوب کو لے کر گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی ساتھ فرمایا سمیع البصیر ہے۔ اس لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم بیداری میں کرنے کا انکار عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے، بلکہ قدرت الہیہ کا انکار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے معراج کر کے، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ کافر کہلائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مرتد ہو گئے اور کہنے لگے یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا ہے اور کہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج، شب معراج، شب معراج۔ جی ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، اور 1 گھنٹے تک آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ، آپ سے ملاقات رہے گی اس مائک کے تھرو، اس فیس بک پیج کے تھرو، اور ہم بات کر رہیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی۔ آج چونکہ 27 رجب المرجب کی شب ہے، جس رات کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ تو اس حوالے سے آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ سوئے منتہا وہ چلے نبی آقا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کیا تعریف بیان کروں میں، کہاں سے شروع کروں، کہاں بیان کروں، کون سی بات اس 1 گھنٹے میں اس کا ذکر کروں اور کس بات کو میں چھوڑوں؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے یہ چیز۔ میرے جیسا ادنا سا بندہ ناچیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ ہم صرف اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے آج کی اس شب یعنی شب معراج کو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا۔ جب حضور معراج سے تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور تصدیق کرنے والے بھی لوگ موجود تھے۔ جب سنا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں معراج سے آیا ہوں، تو کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو پھر سچ ہی کہا ہے۔ کافرو، ہمیں بہکانے کی کوشش مت کرو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ نہیں گئے، بلکہ ہمارے آقا نے اگر کہا ہے تو میرے رسول ضرور معراج پہ گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا حال خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حتیم یا حجر میں، حجر اسود کے قریب لیٹا ہوا تھا، اور میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ جانور براق تھا جو اپنا قدم
منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل جو ہے وہ بیت المقدس میں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں انبیاء کی امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ جبریل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کو ایک ایک کر کے عبور کیا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے نبی پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، 5ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، 7ویں پہ، سدرۃ المنتہا پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ میری نظر سے ایک واقعہ گزرا تھا، پریویس جو میری اسٹڈی تھی، مطالعہ تھا، اس میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ تمام سننے والے اس واقعے کو ضرور سنیے گا، ضرور شیئر کیجئے گا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جو رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہے میکائیل، جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر اور بھی بے شمار فرشتے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بے شمار فرشتے ہیں اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہاں پر تشریف آوری ہوتی ہے تو سب ادباً کھڑے ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، میکائیل سمیت تمام فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور ایک بات بولتے ہیں۔ یہ بات تمام سننے والے ضرور سنیے گا اور تمام اہل ایمان سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ کتاب کا نام الدرۃ التاج فی مسألۃ المعراج، اس میں نے یہ پڑھا تھا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ہمیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال قبل پیدا کیا گیا اور ہم 25,000 سال قبل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 25,000 سال قبل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے میرے رب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور کتنی شان اللہ نے میرے نبی کی رکھی ہے کہ فرشتے کب سے میرے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں اور کتنا درود پڑھ چکے ہیں، اس کا اندازہ انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ لگا سکے۔ کتنا درود انسانوں نے پڑھا، کتنا جنوں نے پڑھا، کتنا پتھروں نے پڑھا، کتنا کس چیز نے آقا کی ذات پہ درود پڑھا، یہ اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور میرا رب بھی تو درود پڑھتا ہے نا۔ یہ معراج کی رات، جس رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو اس رات کو بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پر بھی یہ ایک صدا آئی تھی کہ اے محبوب رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو صلاۃ نماز تو میرا رب پڑھتا نہیں ہے، جس کا معنی اگر صلاۃ کا نماز لیا جائے تو صلاۃ سے مراد درود ہی ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہوا بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو میرا رب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ کتنی شانیں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا کی ہیں۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ میرا دل تو نہیں کر رہا، میں خاموش ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو بیک گراؤنڈ میں پیارا سا کلام چل رہا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو سناتا چلوں۔ سنتے رہیے اے ٹی وی۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ جی ڈیئر لسنرز، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام شب معراج اسپیشل، اور مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود۔ کچھ احباب شامل ہوئے ہیں پروگرام میں، ان کا نام شامل کرنے کے بعد ایک خوبصورت سا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اپنی ہی آواز میں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ سب سے پہلے کاشف محمود بھائی ہمیں سن رہے ہیں دبئی سے، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تھینک یو کاشف، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ کامران قریشی صاحب سن رہے ہیں، ملک ابرار صاحب سن رہے ہیں، ارسلان علی صاحب نے ایک پیاری سی ایک کیوٹ سی سملی بھیجی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں راجہ زین علی صاحب، کہتے ہیں ماشاءاللہ سر جی شب معراج مبارک ہو، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بٹی اسرار خان سن رہے ہیں، آصم مجید صاحب سن رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ۔
اسرار خان بھٹی نے پروگرام کو پسند کیا ہے، تھینک یو ویری مچ. سرفراز خان نے کہا ہیلو طریقہ نہیں ہے جی سرفراز صاحب مسلمانوں کا. السلام علیکم ہمارا طریقہ ہے، میں بھی آپ بھی ہم سب کی یہ عادت بنی ہوئی ہے، ہم نے مل کر اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، دور کرنا ہے کہ ہم ہیلو کی بجائے السلام علیکم بولیں. مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کو، امید ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھیں گے. ہم سب ایک دوسرے کو کی اصلاح اگر کرتے رہیں، ہیلو کی بجائے السلام علیکم بولیں تو ایک دعا بھی ہے، ایک سلامتی بھی ہے، پیغام بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے. جی ڈیئر لسنرز، چلیں آپ کو ایک خوبصورت سا کلام آقا کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میں نے کئی دفعہ دوست صاحب آپ کو یہ سنایا بھی ہے، مشہور پاکستان کے ایک نقیب ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے، اور میں آج پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. کلام یہ ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. شب اسرا یعنی شب معراج. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. میں نے جلدی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گٹا چھائی کہ بس. گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، ہیں زمیں پر مصطفیٰ کے اتنے شیدائی کہ بس. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے محبوب کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے محبوب کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. ایک دن لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے ایسی نیند آئی کہ بس. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں آج ایک شخصیت کو سن رہا تھا معراج کے حوالے سے ہی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب معذرت خواہ ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب کسی کا بیٹا دلہا بنتا ہے تو اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کی پھوپھیاں، اس کی چچیاں، اس کی ریلیٹیوز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں جب کوئی دلہا بنتا ہے. تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب دولہا بنے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات دولہا بنے تو رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. سونا رب اپنی قسمیں ہی کھا رہا ہے معراج کی رات جب اس نے کائنات کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنایا. جی ڈی لسنرز، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام مجھے کہتے ہیں، آر جی اسد محمود اور ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو آپ سن رہے ہیں. آج اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. بات کر رہا تھا معراج کی، تو حضور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. 7ویں آسمان پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. تمام امت کو اب ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی بھیجنی چاہیے، بلکہ بھیجتے ہیں ہم نماز میں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں. انہوں نے امت کو سلام بھیجا رسول اللہ کے ذریعے.
اور کہا کہ ان کو بتائیے کہ جنت کی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے، یہ کوثر کی نہر ہے۔ کوثر کے والی نے کوثر کی نہر کا خود مشاہدہ کیا معراج کی رات۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جی ڈیئر لسنرز، میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا بیچ میں انٹرپشن ہوئی ہے نیٹ ورک کی وجہ سے، اور ایز یوزل میں کریڈٹ دوں گا۔ پاکستان کی ایک مشہور کمپنی ہے، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کون سی کمپنی کا اچھا چلتا ہے، ڈی ایس ایل۔ آج کے دن میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن پچھلے پروگراموں میں بھی کافی زیادہ پرابلمز میں نے دیکھی ہیں۔ چلیں پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ معراج کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور کیا کیا شانیں اللہ نے میرے محبوب کو، آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا کو عطا کی ہیں، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ جی ڈیئر لسنرز، سدرۃ المنتہا کا میں نے ذکر کیا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر میرے آقا سدرۃ المنتہا ہے، اور پورے واقعہ معراج کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے حضور علیہ السلام نے اونٹوں کی ایک قطار کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات بھی میں نے الدرۃ التاج فی مسئلۃ المعراج میں پڑھی تھی، اور سدرۃ المنتہا کے نیچے اونٹوں کی قطار گزر رہی ہے۔ غور سے سنیے گا، تمام کیجیے گا، تمام سننے والوں۔ اب یہ انٹرپشن کا سلسلہ شروع ہو گیا انٹرنیٹ کا، اور کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی سی ایل۔ میں تمام سننے والوں سے ضرور کہوں گا کہ پی ٹی سی ایل کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، جو ہمیں اتنی خوبصورت سروس فراہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے پروگرام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے، بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے۔ کافی دفعہ انتظامیہ کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج اس کے نہیں نکل رہے۔ بہرحال اس ایئر ٹی وی کے نیٹ ورک کے تھرو یہ آواز بھی میں بلند کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پے پورا کرتے ہیں، بل ادا کرتے ہیں، تو ہمیں سروس بھی اچھی ملنی چاہیے۔ تمام جو محکمے ہیں، تمام جو شعبہ جات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے شکایت کا موقع نہیں دیتے، ہم تو بل پے کرتے ہیں، لیکن ہمیں سہولت پوری طرح سے میسر نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، آج کے دن میں اس کو مزید جو ہے وہ آگے پھیلانا نہیں چاہتا، ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ بات کر رہا تھا اپنے نبی کے معجزوں کے حوالے سے۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے حضور علیہ السلام اونٹوں کی قطار کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہر اونٹ پر ایک جو اونٹ گزر رہا ہے، اس پر 2 صندوق دھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ قطار کتنے عرصے سے گزر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس طرح اس قطار کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قطار کتنے عرصے سے گزر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس قطار کے ایک اونٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق کو اتارو۔ جب صندوق کو اتارا گیا اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا تالا کھولو۔ جب تالا کھول چکے، صندوق انڈوں سے بھرا ہوا تھا۔ غور سے سنیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی شان پہ الحمدللہ کہیے گا، اللہ کی تعریف ضرور کیجیے گا، اور اپنے نبی کی شان سن کے سبحان اللہ کہیے گا، جیسے اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ زی کہتا ہے اپنے محبوب کی شان کو بلند کر کے۔ تالا کھلا، صندوق انڈوں سے پر ہے، اور سب انڈوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر انڈے کا تالا کھولیے۔ حیرت ہے نا، حیرت کی بات ہے نا، انڈوں پر بھی تالے۔ یہ اس رب کی شان ہے، اس رب کی قدرت ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی شان ہے۔ تالا کھلا، جب تالا کھول چکے تو دیکھا کہ اندر خشخاش کے دانوں سے وہ انڈا بھرا ہوا ہے۔ انڈے میں کچھ اور نہیں ہے، زردی یا سفیدی نہیں ہے، خشخاش کے دانوں سے وہ بھرا ہوا ہے، اور خشخاش کے سب دانوں پر 20 تالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، سنتے جائیے اور حیران ہوتے جائیے، اور سبحان اللہ کی صدات لگاتے جائیے۔ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، جو انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے، انسانی عقل میں وہ بات نہ آ سکے سمجھ میں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالا کھولو. کس کا؟ خشخاش کے دانے کا. جب کھولا تو اس کے اندر ایک جہان آباد تھا. سن کے سبحان اللہ کی ضرور کہیے گا کہ ایک جہان خشخاش کے دانے میں، یہ رب کی شان ہے، رب کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس جہان میں ایک شہر آباد تھا. اس شہر میں واز ہو رہا تھا، اور حیرت اور حیرت اور حیرت آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام اور جبریل امین وہاں اس شہر میں جاتے ہیں اور اس واز میں شامل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وائز کہتا ہے ایک جگہ پانی ہے اور پانی پر مٹی کا ڈھیلا ہے. اس ڈھیلے پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں. ان پر ایمان لائے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہو سکتی ہے. وہاں ایک شخص نے سوال کیا، یہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ پانی پر مٹی کا ڈھیلا کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ یہ بھی رب کی شان ہے کہ کیسے ٹھہر سکتا ہے. اس وقت جبریل امین اٹھ گئے وہاں سے اور کہا کہ میں جبریل علیہ السلام ہوں، اور یہ وہی نبی میرے ساتھ ہیں علیہ السلام کہ جن کی تعریف ہو رہی ہے، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. تب سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئے. پھر وہاں سے باہر آئے اور اسی طرح جس طرح جبریل امین حسب دستور سابق جس طرح گزرے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خشخاش کا تالا لگایا، پھر انڈے کو تالا لگایا، پھر صندوق کو تالا لگایا، پھر اونٹ پر لاد کر اونٹ کو روانہ کر دیا. سامعین، جتنے سامعین مجھے سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ذرا سوچئے گا، کہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور کہاں سدرۃ المنتہا پر وہ اونٹوں کی قطار، اور کہاں اس اونٹوں کی قطار پر صندوق، اور کہاں اس صندوق میں انڈے، اور کہاں وہ انڈے خشخاش کے دانوں سے پر، اور کہاں ان خشخاش کے دانوں میں ایک جہان آباد، اور کہاں اس جہان میں ایک شہر آباد، اور اس شہر میں ایک واز ہو رہا ہے، اور واز میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ معجزات ہیں معراج النبی کے، جو آپ نے کم سنے ہوں گے. آپ سے شیئر کر رہا ہوں اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. مجھے کہتے ہیں آر جی اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. جی ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور معراج کے معجزات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جہاں پر میں نے آپ کے سامنے معراج کے معجزات بہت سارے بیان کیے ہیں. وہاں پر میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. کچھ وعیدیں بھی ہیں، ان کو بھی سن لیجئے گا. کچھ برائیاں بھی ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت بھی ہے. حضور فرماتے ہیں ناخن پیتل کے ہیں اور اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. اب غیبت کیا ہے اس پر ہم ایک الگ سے پروگرام ضرور کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ برائی اس میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں نا، کون سا میں نے غلط بات بیان کی ہے. یاد رکھیے گا، غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب اس میں جو موجود ہے اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے. منہ پر بیان کیا جائے تو دل آزاری، پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے تو غیبت. اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اگر کر سکتے ہیں تو اپنی اصلاح کی کوشش بھی کی جائے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کی جائے، کیونکہ ہمیں یہ فرمایا گیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں سے نکالی گئی ہو، لوگوں میں سے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ڈیئر لسنرز، معراج کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. پروگرام ہے نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود.
جی ڈیئر لسنرز، پروگرام آپ نور اسلام سن رہے ہیں. بہت سارے دوست احباب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. ہم ان کے نام بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جو احباب پروگرام میں شامل ہوئے میں ان کے نام ضرور پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. مجھے دیکھنے دیجئے ذرا کون کون سے دوست شامل ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے حامد ملک نے. اس کے علاوہ ہمیں سن رہے ہیں ملک عرفان یونس. ایر ٹی وی سے ملک عرفان یونس پروگرام کرتے ہیں. آپ نے کہا جی شب معراج سب کو مبارک. ملک عرفان یونس تھینک یو ویری مچ. فیصل حبیب صاحب دبئی سے ہمیں سن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ حافظ صاحب جیتے رہیں, بہت اعلیٰ. تھینک یو ویری مچ فیصل حبیب بھائی, آپ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, دل کی عطا گرائیوں سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بذائے ناچیز جانے ناتواں کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ سنتے ہیں اور دل میں جگہ دیتے ہیں. آپ کی نوازش, آپ کا بڑا پن. اس کے علاوہ حامد بٹی ہمیں سن رہے ہیں. اور ایئر ٹی وی سے کسی نے کہا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عرفان یونس, عرفان بھائی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ بھی پروگرام میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور دوست احباب بھی سن رہے ہیں. اگر وہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ وہ اپنی رائے اگر پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو ان کے نام بھی شامل کریں گے. بٹی اسرار خان نے کہا جی انٹرپٹیڈ. ہاں انٹرپٹ ہو گیا تھا جی, تھوڑی دیر پہلے پروگرام انٹرپٹ ہو گیا تھا. چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پیارے دیش پاکستان میں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمیں بہت اعلیٰ قسم کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ یقیناً اس بات سے واقف ہیں. اس سروس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرپشن ہو رہی تھی بار بار, اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے چل رہا ہے. امید ہے کہ یہ پروگرام اختتام تک ہم اس کو لے کے جائیں گے اور انٹرپٹ نہیں ہوگا. تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی. جی ڈیئر لسنرز, پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آج اسد محمود, ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. چونکہ آج کی شب معراج کی رات ہے. پاکستان میں آج 26 رجب المرجب کا دن گزرا ہے اور آج 27ویں شب اس کا آغاز ہو چکا ہے, بلکہ کافی ٹائم اس کا گزر بھی چکا ہے. تو بات ہو رہی تھی معراج پہ, تو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج, اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے. تاریخ انبیاء کی اگر ورق گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی معجزات سے نوازا ہے. ہر نبی کو اپنے عہد, اپنے زمانے, اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا ہے تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد پر واضح ہو جائے. معذرت خواہ ہوں, ہر فرد پر, تاکہ ان کی حقانیت آشکار ہو جائے, واضح ہو جائے, اور اہل ایمان جو ہے وہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جائے. جو انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں, جو انبیاء پر یقین رکھتے ہیں, ان کی بات کو مانتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کمالات دیے, بے شمار کمالات دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو کمالات دیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمالات دیے, بہت سارے انبیاء کو کمالات دیے. ہمارے نبی کو بہت سارے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی دیا کہ معراج آقا کو عطا کی گئی. معراج کے حوالے سے میں ایک اور بات جو پڑھ رہا تھا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور وہ پاک بارگاہ, اس بارگاہ میں حاضر ہونا اور سر کی آنکھوں سے اس کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ جو بات تھی وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کروں. میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں, ریویو کر لوں, تاکہ کوئی غلط بات آپ کی طرف نہ جائے. اتھینٹک انفارمیشن آپ تک پہنچنی چاہیے. میں ایک نظر دیکھ کے آپ سے ضرور اس بات کو شیئر کرتا ہوں. جی پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود, ایر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے, مانگ لو آج کی رات ہے, مانگ لو آج کی رات ہے, آج کی رات ہے, آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو.
بے شک آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات التجاؤں کی رات ہے، آج کی رات دعاؤں کی رات ہے۔ اس رات کو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، معراج کروائی، اپنا دیدار کروایا، جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا، اور کیا کیا شان اللہ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ مجھے کہتے ہیں آرجے اسد محمود، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ تو جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی، ساتوں آسمانوں کی سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حجاب آیا۔ حجاب کبریا کیا ہے یہ رب جانتا ہے، یہ رب کا محبوب جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے قریب پہنچا، یہ سننے والی بات ہے، تمام ماں باپ جو مجھے سن رہے ہیں ان سے ان کی بھرپور توجہ میں چاہوں گا کہ وہ توجہ سے اس بات کو سنیں۔ حجاب کبریا کے جب نزدیک پہنچے تو آواز آئی، اے میرے حبیب گزر جائیے۔ اس آواز کو سنتے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا تو حجاب کبریا سے میں پار ہو گیا۔ اس کے بعد خطاب سنتا تھا، ادن منی ادن منی ادن منی، اس کا مطلب ہے میرے نزدیک آ جائیے، میرے نزدیک آ جائیے، میرے نزدیک آ جائیے۔ رب اپنے محبوب کو پاس بلا رہا ہے، پاس بلا رہا ہے، پاس بلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس خطاب سے مخاطب ہوتا تھا تو ایک قدم اٹھاتا تھا، اور ہر قدم سے اتنا فاصلہ طے ہوتا تھا، یہ اندازہ لگائیے گا کہ جتنا زمین سے وہاں تک سفر طے کیا تھا، ایک قدم کا فاصلہ اتنا طے ہوتا تھا۔ ادن منی کا خطاب سننے کے بعد جتنا زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا سے اوپر یعنی حجاب کبریا تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا، اتنا فاصلہ ایک قدم میں طے ہوتا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ 1000 بار اللہ نے کہا ادن منی ادن منی ادن منی، قریب ہو جائیے، قریب ہو جائیے۔ آپ فرماتے ہیں 1000 دفعہ یہ خطاب میں نے سنا اور اس پر قدم اٹھایا، اور ہر قدم پر اتنی مقدار میں مسافت طے ہوتی تھی جتنی زمین سے لے کر وہاں تک طے کر چکا تھا۔ اتنی بلندیوں پر اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، دنا کے بعد فتدلی کے مقام پر میرے آقا پہنچے۔ پھر فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین کا خلوت خانہ جہاں رب میرے محبوب سے کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن کہتا ہے اسرار و رموز کی جو باتیں ہوئیں وہ رب جانتا ہے یا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ پروگرام سنتے رہیے نور اسلام، مجھے کہتے ہیں آرجے اسد محمود، اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ جی ڈیئر لسنرز، معجزات رسول آپ سے بیان کر رہا ہوں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں آپ سے اور بھی شیئر کرنی ہیں۔ شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو پردہ جو اٹھا رخ انور سے شب معراج، اللہ اکبر۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، مجھے کہتے ہیں آرجے اسد محمود، اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ یہ بار بار بتانا اس لیے مجھے پڑتا ہے کہ جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے اطلاع ہوتی ہے ایک کہ پروگرام نور اسلام چل رہا ہے اور بندہ ناچیز جانے ناتما آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معراج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈیئر لسنرز، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کی بات، آپ کی رائے بھی پروگرام میں شامل ضرور کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک اور باتیں، انفارمیشن جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میری سپیڈ کس قدر تیز ہو چکی ہوئی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں جتنی باتیں میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، جتنی تعریف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر سکتا ہوں، آج بیان کر دوں۔ جب معراج کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ 50 نمازیں لے کر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ رب کی طرف لوٹ جائیے اور نمازیں کم کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی طرح مشورہ دیتے رہے، حضور جاتے رہے، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کی درخواست کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میں اتنی دفعہ درخواست کر چکا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ مجھے شرم آتی ہے، اس لیے 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کرنے کی خوشخبری بھی اللہ نے سنا دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں
یہ عظمتیں کیسے ملی ہیں ہمیں، کتنی شانیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک نماز پڑھو 10 کا ثواب، یعنی 50 نمازوں کا ثواب اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا 5 نمازیں پڑھنے پہ، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، حضور کی ذات کی وجہ سے ہے۔ سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج، اور معراج کی شب کے بعد اگلی صبح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات اپنی باتیں اپنی قوم کو بتائیں۔ کفار نے انکار کیا، مسلمانوں نے مانا۔ مشرکین نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کی تردید و تکذیب کی۔ کفار نے آپ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ کفار نے امتحان لینے کے لیے فیصلہ کیا اور پوچھا کہ بیت المقدس اس کو آپ نے کیسا پایا، کیسا ہے وہاں، کیا کیا علامتیں ہیں وہاں پہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور جو باتیں اور جو نشانیاں مشرکین دریافت کرتے تھے دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ یوں کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید اور تکذیب کا جو خیال لے کر آئے تھے انہیں مکمل ناکامی ہوئی۔ اللہ ایسے مدد فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایسے شانیں بلند کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کچھ نام ہیں، میں ان کو شامل کرنا چاہوں گا، کچھ اب آپ سن رہے ہیں۔ سننے والے تمام احباب سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ پروگرام میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آپ معراج کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ کے نام یہاں پر ویزیبل ہیں، میرے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ انعام بھٹی صاحب سن رہے ہیں، غلام مرسلین بھٹی صاحب سن رہے ہیں، کاشف محمود صاحب سن رہے ہیں، راجہ خالد صاحب سن رہے ہیں، راجہ رحمان نے ماشاءاللہ کہا ہے، ایم وکاس بھٹی سن رہے ہیں، یہ اب آپ سن رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ اگر آپ پروگرام کو سن رہے ہیں تو اپنی رائے پروگرام میں ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کے حوالے سے بھی رائے دے سکتے ہیں، اور آج کے مقدس دن، مقدس رات، مقدس شب کے حوالے سے بھی اپنی رائے اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تمام سننے والوں تک ہم ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کاشف محمود بھائی نے یہ کہا ہے کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اقصیٰ میں نماز انبیاء کو ادا کروائی، آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ اور کسی نے کہا تھا نماز اقصیٰ کے حوالے سے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایام، ہوں مانیے اول و آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایام، ہوں مانیے اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے، یعنی جو پہلے بادشاہی کر گئے ہیں وہ دست بستہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں معراج کی رات۔ اور کسی نے کہا تھا اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اور کسی نے کہا تھا معراج آقا نے کیا یہ راز افشاں، معراج آقا نے کیا جو راز افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس میرے آقا کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ سائنس بھی آج حیران ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج۔ اللہ نے کیوں نہ معجزے عطا کیے ہوتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا، شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج۔ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام اور ایر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ ایر ٹی وی ہمیشہ کی طرح آج کے دن کو بھی انتہائی ادب سے، انتہائی عقیدت اور احترام سے سیلیبریٹ کر رہا ہے، مذہبی عقیدت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کو وہ معجزہ عطا ہوا، ہم اس معجزے کی خوشی کیوں نہ منائیں، اور کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بلند کریں، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں دین اسلام کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے۔
چاہے ہم ادنا سے ادنا مسلمان ہیں، گناہگار سے گناہگار مسلمان ہیں، لیکن اپنے نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کا امتی ہونے کا اللہ نے شرف عطا کیا ہے، اور ہمیں اس کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ ہم آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پہ دعائیں وغیرہ بھیجی ہیں، میں وہ بھی آپ کی کوشش کروں گا کہ پروگرام کے اینڈ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں۔ حمزہ سعید ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ٹو آل مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ حمزہ سعید، تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور ہم نے آپ کے پیغام تمام دنیا تک پہنچا دیا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں پہ مسلمان آج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یہ پروگرام سن رہے ہیں ان تک آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھٹی اسٹار خان نے کہا جی پرے فار قبلہ اول، جی بالکل اسی قبلہ اول کی یاد آج کے دن تازہ ہوتی ہے۔ فلسطین جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، شام، فلسطین، عراق، افغانستان، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے آنے والے دنوں میں۔ ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے جس کا ذکر آج ہم کر بھی رہے ہیں معراج کے حوالے سے، وہاں پر بھی ظلم و ستم کی انتہا ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کسی دن پروگرام رکھیں گے اور بات کریں گے۔ اللہ پاک اس ہمارے ان مقدس جگہوں کو، انبیاء کے مزارات وہاں پر ہیں، مقدس جگہ ہیں، قبلہ اول ہے، اللہ پاک مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ان مقدس مقامات کی بھی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بکھرے پڑے ہیں، ہمارے رخ جو ہے وہ کہیں اور ہیں، ہم نے کسی اور چیز کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں مسلمان، اور ہم مسجد اقصی قبلہ اول آج اسی لیے دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کاشف محمود صاحب بار بار پروگرام میں اچھی اچھی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، بے شک وہ سواری جس کا ذکر میں نے کیا، سواری چلی تو رب کہہ رہا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ سے پہنچے میرے مولا شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج، شب معراج۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری شان عطا فرمائی، جن میں سے ایک شان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والی اقوام چاند پر قدم رکھیں گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالیں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و لامقام کی وسعتوں سے نکال کر اپنے قریب کی حقیقت عطا کی، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسول کے تمام معجزات ایک طرف، اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہماگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، یعنی معراج جو ہے، جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا، اور نئے نئے انکشافات جو ہیں وہ ہوتے جائیں گے، اور معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیں گے۔ سائنس جو ہے وہ ترقی کرتی جائے گی، اور میرے آقا کا معجزہ مزید جو ہے اس میں حقانیت اس کی واضح ہوتی جائے گی۔ ارتقاء کے سفر میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں جو ہے وہ نقوش کف پا کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ انشاءاللہ جو معجزہ معراج کے بارے میں لوگ جانتے جائیں گے، حضور کی عظمتوں اور شانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اور بھی عیاں کرتا جائے گا، اور بھی نقوش عیاں ہو جائیں گے، اور بھی حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں میں انشاءاللہ رب میرا اضافہ کرتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا ہے، وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفعت
میرے آقا نے وہ پائی شب معراج، رفعت میرے آقا نے وہ پائی شب معراج، تھی زیر قدم ساری خدائی شب معراج، جب لے گیا حق مکہ سے تا مسجد اقصی، محبوب کو ہر شان دکھائی شب معراج، طے کر کے سب افلاک گئے عرش پہ جب آپ گئے، سب عرشیوں نے خوب منائی شب معراج، ہر فاصلہ اور وقت کیا آپ نے تسخیر، تھی دیدنی بندے کی بڑائی شب معراج، سرکار ہوئے لوح قلم کے بھی مشاہد، ہر شے انہیں خالق نے دکھائی شب معراج، قوسین سے آگے تھی کہیں آپ کی منزل، کس جا نہ ہوئی ان کی رسائی شب معراج، آقا کا یہ احسان نہیں بھولنے والا، امت نہ کسی وقت بلائی شب معراج، جب گفت و شنید آپ کی حق سے ہوئی تائب، کیا کیا نہ ہوئی عقدہ کشائی شب معراج۔ شب معراج آقا نے امت کو نہیں بھولا، امت کو وہاں بھی یاد رکھا۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تقریباً، اور میں آخری لمحات میں جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تمام سننے والوں کا دل کی عطا گرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے اور بندہ ناچیز جانے ناتواں کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا۔ باتیں تو یقیناً اس نبی کی، اس آقا کی جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی تعریف اگر کی جائے، تعریف ہم کرتے کرتے ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، ہمارے قلموں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اوراق ختم ہو جائیں گے، دریاؤں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، پانی کے قطروں کو سیاہی بنا لیا جائے، پھر بھی تعریف لکھی نہیں جا سکتی حضور کی۔ تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، حضور کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اب میرے آقا کی شان اتنی بلند کرتا جا رہا ہے، ان میں سے ایک شان معجزہ معراج ہے جو تمام معجزوں سے بڑھ کر ہے۔ 27 رجب المرجب آج کی شب اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان، اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، ہمارے آقا کو یہ شان عطا فرمائی۔ پروگرام میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی، بندہ ناچیز جانے ناتواں RJ اسد محمود کو آپ نے سنا ATV کے فیس بک پیج سے لائیو۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو دل کی عطا گرانیوں سے میں معذرت خواہ ہوں، اگر کچھ غلط میں نے بولا تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ میری معصوم سی خواہش ہے کہ جانا جاؤں، میری معصوم سی خواہش ہے کہ جانا جاؤں، بعد مرنے کے ہر عہد میں پہچانا جاؤں۔ ATV دیکھتے رہیے، ایئر ریڈیو سنتے رہیے، ایئر میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ RJ اسد محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔